السلام علیکم ناظرین، ہم اس وقت سوابی میں موجود ہیں جہاں پہ ورکر کی جانب سے دھرنا دیا گیا۔ اس وقت 1:30 بجے کا ٹائم ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے پولیس یہاں پر آئی جس نے آ کر پی ٹی آئی کے تمام کارکنان جو کہ میرے پیچھے موجود ہیں ان کو نیند سے جگایا اور ان کو کہا کہ آپ فوری طور پر صبح ہونے سے پہلے یہ علاقہ خالی کر دیں۔ آئیے ہم ان کی زبانی سنتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا سوال و جواب ہوئے۔ جی زہر بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ جو آپ کو رات میں ہماری انٹرویو لے رہے ہو اس چیز کا۔ اصل یہ ہوا تھا کہ پولیس والے آئے تھے اور ہمیں نیند سے جگا دیا اور ہمیں یہ کہا کہ یہ جگہ آپ لوگوں نے خالی کرنی ہے، اور یہ ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا، وہ جھوٹ بول رہے یا سچ بول رہے کہ قیادت کو پتہ نہیں ہے، قیادت سے ہم نے پتہ کی، ان کو وہ اس نے لا تعلقی کے اظہار کیا کہ یہاں پہ ہمارے کچھ بندے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہمیں دکھ ہوا، ہم نے ہر ایک لیڈر کو اپنی لیٹر پہنچائی ہے کہ ہم یہاں پہ دھرنے کے لیے بیٹھیں گے۔ ہم یہاں 400 بندے آئے تھے 4 تاریخ کو، اور آج جو ہے نا لوگوں کو ہم نے واپس بھجوایا عید منانے کے لیے کہ آپ لوگ گھر پہ جاؤ، عید مناؤ۔ ہم یہ 10-15 بندے یہاں پہ ذمہ داری نبھائیں گے، دھرنا جاری رکھیں گے۔ تو صرف اور صرف ہم نے یہاں پہ انتظامیہ جو ہے وہ یہاں پہ ہم رکے ہوئے ہیں، باقی کفلوں کی اس کے لیے ویلکم کرنے کے لیے، لیکن ہمیں اپنی قیادت سے بہت بڑا اور بہت زیادہ جو ہے نا وہ گلہ آیا ہوا ہے۔ اب یہ ہمیں معلوم نہیں کہ اس نے جھوٹ بولا ہے پولیس والے نے یا قیادت نے اس طرح بولا ہے۔ سب سے پہلے یہ بات۔ دوسری بات یہ کہ جتنی بھی قیادت ہے ہمیں ان سے ریکویسٹ ہے، اگر ہمیں اٹھا لیا گیا یا ہمیں مطلب یہاں سے لے کے گیا پولیس والے، تو یہ میسج کے ذریعے میں ان کو یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ چیئرمین صاحب ہمارے ساتھ ہیں، حقیقی اسد ٹائیگرز کے ہجرت کامران بھائی، ہم سارے جو ہے نا ثوابی کے جو تنہ ہے اسی میں ہوں گے اگر اس نے اٹھا لیا، اور ہم صرف اور صرف یہاں عمران خان کی رہائی کے لیے اس رمضان میں دھرنا دے رہے ہیں، اور وہ دھرنا صرف اس لیے ہے، احتجاج ریکارڈ کرے، اور وہ دھرنا صرف اور صرف اس لیے ہے کہ ان کی رہائی ہو جائے۔ ہمارا کوئی دوسرا مطالبہ نہیں ہے، اور ہم پرامن طریقے سے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ پوری دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے، روڈ سے ہم دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ پرامن طریقے سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ 4 دن سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن اچانک آج وہ آئے اور یہ کہہ دیا کہ لیڈرشپ آپ کو نہیں جانتی، اس نے اللہ تعالیٰ کی اظہار کیا۔ بہت افسوس ہوا ہے اس بات پہ، اور ہم سارے کارکنان جتنے بھی ہیں ہم جیل جانے کے لیے تیار ہیں، ہم پرامن لوگ ہیں، پرامن رہیں گے، ہم یہاں ویٹ کر رہے ہیں۔ اس نے ہمیں صبح تک ٹائم دیا ہے، ہم دیکھتے ہیں پھر اپنے لیڈرشپ سے ہم صبح پھر وہ بات کریں گے۔ اگر اس نے یہ کہا کہ آپ لوگ یہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ، ہم پھر اپنا حقیقی اسد ٹائیگر کے جو مشران ہیں وہاں مشورہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد دھرنے کا جو اعلان ہے، دھرنا جاری رہے گا، اور جاری رہے گا، عید کے بعد بھی جاری رہے گا، لیکن ہم کچھ ایسا سلوشن نکالیں گے کہ عید کے 3-4 دن جو قافلے آنے والے ہیں ان کو پھر کوئی دوسری جگہ بتائیں گے اگر اس میں کچھ مسئلہ ہوا۔ کیا لگتا ہے اس بات میں کیا صداقت ہے کہ لیڈرشپ نے یہ کہا ہوگا کہ آپ کو میں سوال کر لیا آپ پھر بولیں گے غلط ہو جائے گا۔ کیا لگتا ہے کہ یہ بات سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ میرے خیال میں ابھی اس کو جو ہے نا بہت مشکل ہو رہا ہے، کیونکہ ہمارے لیٹر جو ہے نا سب کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اسد کیسر کے پاس تو پہنچ چکے، اور ہمیں یہ سننے میں آیا ہے، میسج ہوئی ہے اس کی کہ میں عمرے جا رہا ہوں، عمرے سے آ کے میں آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھوں گا۔ لیکن اب مجھے اس چیز کی افسوس ہو رہی ہے کہ وہ اس سے اگر اس نے بات کی ہوگی، وہ اس علاقے کا مشر ہے، تو ظاہری بات ہے ان کے ساتھ، ان کے فیملی کے ساتھ اس نے لازمی رابطہ کیا ہوگا۔ اگر وہ اس طرح ہمارے ساتھ لا تعلقی کے اظہار کرتے ہیں کہ ہم اس کو نہیں جانتے، تو افسوس کی بات ہے، اور کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اچھا، پولیس والوں نے اس کے علاوہ کوئی بدتمیزی آپ سے کی؟ نہیں، پولیس والے الحمدللہ بہت اچھے تھے، بہت اچھے طریقے سے ہمیں سمجھایا کہ یہاں پہ آپ لوگوں کو مطلب مسئلہ ہو سکتا ہے، سیکورٹی نہیں ہے، اور خاص بات اس نے صرف اور صرف اس بات پہ زور دیا ہے کہ آپ سے اپنی پارٹی کی جو قیادت ہے اس نے اللہ تعالیٰ کا اظہار کیا ہوا ہے۔ اس بات پہ ہمیں بھی افسوس ہے، اور ان کو بھی شک پڑ رہا ہے کہ ہم مطلب کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کیا پوچھ کی؟ ہاں، ہم سب سے نام لیے، ہم اور جو موبائل نمبر ہے وہ سب سے لے لیے، اور ہمیں یہ سخت ہدایت کر دی کہ آپ لوگوں نے صبح ہونے سے پہلے ان سب چیزوں کو جو آپ کے ٹینٹ لگے ہوئے ان کو ہٹانا ہے۔ اگر آپ لوگوں نے ان کو ہٹائے نہیں تو ہم پھر آئیں گے اور آپ کو اٹھا کے لے کے جائیں گے، پھر آپ کی جو عید ہے وہ جیل میں گزرے گی۔ اور اس کے لیے تو ہم تیار ہیں، جو عمران خان جیل میں ہیں ہم بھی جیل جانے کی طرح ہیں، لیکن صرف اور صرف ہمیں افسوس لیڈرشپ پہ ہے کہ ہم چھوٹے ورکر نکلے ہیں عمران خان کی رہائی کے لیے، اور وہ اپنے گھروں میں MNA PA بن کے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، اور پھر بھی وہ ہم سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں۔ اس سے ہمیں جو ہے نا بہت دکھ ہوا ہے، بہت دکھ۔ اچھا، اس کے علاوہ کوئی اور بات ہوئی ہو؟ بس جی کوئی
इसने कोई भी सिर्फ बदतमीजी नहीं अगला की। आपका लाएअमल क्या है? क्या आप यहाँ से धरना खत्म कर रहे हैं या नहीं? हम बैठे हैं, धरना खत्म होने वाला नहीं है। अगर धरना ये खत्म होने वाला तो कोई मसला ही नहीं कि हम खत्म करने, वो तो बिल्कुल ना है। सिर्फ ये है कि अगर हमने जगह चेंज की, फिर वो जगह जो हमारे काफिले आने हैं ईद के बाद दूसरे तीसरे दिन उसको जगह दूसरा बताएंगे, लेकिन हमने धरना कभी भी खत्म नहीं करना। दूसरी बात ये कि हमारा एक और भी मतलब है मसला, मोटरवे वाले भी आए थे, उसने कहा था कि आप लोग आओ हमारे क़यादत से मिलो, अगर वो आपको इजाज़त देता है यहाँ पे तो हम उनसे अभी सुबह इंशाल्लाह पहले जाके उनसे इजाज़त मांग लेंगे। अगर उसने इजाज़त दे दी तो साथ साथ में उनसे सिक्योरिटी भी मांगेंगे कि हमें मतलब यहाँ धरने पे आप सिक्योरिटी भी दे, क्योंकि हम पर आमन लोग हैं, हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानी ही रहेंगे। सिर्फ और सिर्फ हम इमरान खान की रिहाई के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। अच्छा, क्या लगता है, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, रात को छापा पड़ जाता है हाँ, तो क्या आप यहाँ पे खड़े रहेंगे, गिरफ्तारी देंगे या बुज़दिलों की तरह भाग जाएंगे? अगर हम बुज़दिल होते तो यहाँ खड़े होते, यहाँ वीडियो बना ली होती, ये लाइट सब कुछ जल रहा है ना, तो हम यहाँ बैठे, यहाँ हम खड़े हैं, हम डरने वाले नहीं। और हम क्यों भागेंगे या हम क्यों मतलब इधर उधर हो जाएंगे? हमने कौन सा ऐसा गलत काम किया है? हमने सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की रिहाई के लिए यहाँ बैठे हैं और बैठे रहेंगे, और इस वहाँ तक बैठे रहेंगे जहाँ तक हमारी मतलब जान होगी हमारे जमीन अगर पर। आपको जान का नजराना पेश करना पड़ता है तो क्या करें? वो तो पहले से हम कर चुके हैं। इसके अलावा खान से इतनी मोहब्बत करने की वजह क्या है? क्या जुनून क्या है? ऐसा खान ने क्या कर दिया है कि हर बंदा जो वर्कर है वो जान देने के लिए तैयार है? इसकी वजह क्या है? मैं आप नहीं पता है। 500 साल तक इस तरह लीडर सच्चा ईमानदार नहीं आ सकता, और ये पूरी दुनिया को पता है। ये सिर्फ हम पाकिस्तानी नहीं, पूरी दुनिया इनको मानती है, इनकी सच्चाई को, उनकी बहादुरी को, और इनकी दलेरी को, और उनकी सदाकत को। तो ये जिसने अपने आंखों पे पट्टियाँ बांधी हुई है और वो ये जो हरकतें कर रहे हैं उनके साथ, ये इंशाल्लाह उनको सबको पता है, लेकिन ये नहीं चलेगा। आप अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि वो खान साहब सादक और अमीन है? बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं। ये हम सब हल्फ लेके, ये हम सब हल्फ लेके देते हैं। अब हल्फ उठाओ कि ये सादिक और अमीन है, ये हम हल्फ लेके आपको देते हैं। इमरान खान सादिक और अमीन है। अगर कोई दूसरा बंदा, जो भी वज़ीर-ए-आज़म है, जो भी पार्टी के जो क़यादत है, जो और पार्टी है, अगर वो इस तरह हल्फ दे सकते हैं तो आए दे दे, लेकिन हम हल्फ देते हैं कि इमरान खान सच्चा और ईमानदार है। आपका मुर्शिद जेल में है, क्या आप ईद मनाएंगे? हम तो ईद इधर ही मनाएंगे या जेल में मनाएंगे। जो सवाबी का जो जेल होगा, मुझे लग रहा है कि आप सवाबी के जेल में हमने ईद मनाएंगे। चले एक नारा लगा दे जरा। रिहा करो, रिहा करो, इमरान को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, इमरान को रिहा करो, डर के ऊंची आवाज में रिहा करो, रिहा करो, इमरान को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, इमरान को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, इमरान को रिहा करो।